إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون میرے بھائی اور دوستو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ دوسرا حکم دیا ہے کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تیسرا حکم دیا ہے کہ اس کے راستے میں جہاد کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اہل ایمان میں تمام لوگ شامل ہیں، خواہ وہ متقی ہیں یا پرہیزگار ہیں یا گناہگار ہیں یا فاسق و فاجر ہیں، سب کو خطاب کر کے کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرو مطلب کیا ہے کہ اس کی تابعداری، فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی چھوڑ دو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ، اس کے ذریعہ اللہ کا قرب اور رضا مندی حاصل کرنا۔
یعنی اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور اس کی رضامندی نیک اعمال کے ذریعہ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے طور پر اس بات کو جس انداز سے پھیلایا اور اس کے پیچھے جو عقائد اور نظریات بنائے اور پھیلائے گئے، اپنائے گئے، کتاب و سنت سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اہل علم کی ایک جماعت، امام ابن کثیر ان کا ذکر کرتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، کہ ابن عباس، مجاہد، ابو وائل، حسن بصری، عبداللہ بن کثیر، امام سدی، ابن زید، دیگر یہ سب لوگ، انہوں نے وسیلہ کا معنی قرب بیان کیا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو، وہ طریقہ اختیار کرو۔ تو وہ طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، تابعداری کی جائے، فرما برداری کی جائے، نیک اعمال کیے جائے، اور برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ھذا الذی قالہ ھؤلاء الائمہ لا خلاف بین المفسرین فیہ، کہ یہی بات ہے جو ان تمام ائمہ کرام نے بیان کی ہے، اور مفسرین کے درمیان اس بات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ پھر فرماتے ہیں والوسیلۃ ہی التی یتوسل بها الی تحصیل مقصود، وسیلہ ایسی ہی چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے مقصود تک پہنچا جائے۔ تو مقصود کون ہے؟ مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ انسان کتاب و سنت کے مطابق وہ طریقہ اختیار کرے، وہ اعمال کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اس کی انسان کو قربت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہو رہا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، لوگوں کے جو رویے، جو ان کے اعمال، جو ان کے عقائد اور نظریات تھے، وہ آج بھی مسلمانوں نے من و عن ان کو اپنا رکھا ہے۔ اور سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ علماء حضرات وہ لوگوں کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر کے، احادیث رسول پڑھ کر کے گمراہ کرتے ہیں، احادیث رسول کا غلط معنی مفہوم بیان کرتے ہیں، قرآن کی غلط تعویل بیان کرتے ہیں، آیت پڑھ کر کے وہ مفہوم بیان کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہی نہیں۔ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہی وہ اس کے ذمہ لگائی جا رہی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہ آپ کہہ دیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنے بنائے ہوئے معبودان باطلہ تو اپنے خیال کے مطابق
مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غوث، دستگیر، گنج بخش، یہ القابات دے کر کے سمجھ کر کے پکارتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارا ان کے بارے میں یہ گمان ہے، تمہارا یہ خیال ہے، تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ تو وہ تمہاری کسی تکلیف کو تم سے دور کر سکتے ہیں اور نہ ہٹا سکتے ہیں، نہ ہی اسے امن میں، سکون میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ بات ان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ جنہیں یہ پکارتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہی لوگ ہیں کہ جو پکارتے ہیں ان کو کہ جن کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری مشکل کشائی کریں گے، ہمیں نفع نقصان سے بچانے والے، ہماری مدد کرنے والے، ہماری کشتیاں پار لگانے والے، روزی دینے والے، اولادیں دینے والے، جن کے متعلق ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہے۔ فرمایا کہ وہ تو بذات خود اپنے رب کی طرف وسیلہ کے متلاشی ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وہ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بذات خود نیک اعمال کرتے ہیں اور نیک اعمال کی پابندی کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، کہ کس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، متمنی ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے بچا جائے، اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اس سے بچاؤ کی تدابیر اور راستے اور طور طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ جو جنات کی عبادت کرتے تھے، وہ جنات تو اسلام کے آنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ ان کو پکار رہے ہیں، ان کی مسلسل عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں، اور اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں، جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، جن کے نام کی نظر ریاض دے رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، جن کی قبروں پر یا جن کے وہ مقامات جو بذات خود مقرر کر رکھے ہیں، وہاں جا کر کے ماتھا ٹیکتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں ان کے واسطے اور وسیلے سے، تو فرمایا وہ تو بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں واسطہ اور وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے متلاشی ہیں اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف مزارات، ان پر جا کر کے ان بزرگوں کی عبادت کی جاتی ہے، ان کو سجدے کیے جاتے ہیں اور ان کے سامنے قیام، رکوع، سجود کیا جاتا ہے، ان کے نام کی نظر اور نیاز دی جاتی ہے۔ وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کو ان باتوں کی خبر ہی نہیں، ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اور وہ بذات خود ان کے ان اعمال سے، عقائد اور نظریات سے لا تعلق ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو ان چیزوں کی نفی کی،
انہوں نے تو ان لوگوں کو اس چیز سے منع کیا، روکا، بتایا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہیں۔ ان کے اس دعوت کو، اس پیغام کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے جو بھی تمہیں اونچی قبر نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دینا، اور پھر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی تھی، اس لیے میں تمہیں یہ ذمہ داری سونپ رہا۔ جو کام اللہ کے رسول نے مجھ سے کروایا تھا، اب وہ کام میں تم سے کروانا چاہ رہا ہوں۔ یہاں تو قبروں کی شبیہ بنا کر کے، تعزیہ بنا کر کے ان کے نام سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں جن کاموں سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ان تمام عقائد، نظریات، افعال اور اعمال سے بری الذمہ۔ کیسی عجیب بات ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، کس وقت میں ہوئی؟ فجر کی نماز میں ان کو شہید کیا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حالت سجدہ میں شہید کیا گیا۔ ان کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے ان کے نام لیوا نماز کے قریب ہی نہیں جاتے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا دین ہے؟ کوئی دین اسلام میں خیر اور بھلائی نہیں اگر اس میں نماز نہیں ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کرے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہی فوت ہو گیا کہ آپ نے معبود برحق اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان کر کے پھر اس کی عبادت ہی نہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہی نہیں ہوئے، اس نے کہا ہی نہیں مانا، اس کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ یہ عبادت کا حقدار ہے تو اس کی عبادت کروں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب قحط پڑا تو انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور مدینہ سے باہر لے گئے، وہاں جا کر کے نماز استسقاء ادا کی، اور اس کے بعد یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 1010 نمبر ہے اس روایت کا، ذرا اس کے الفاظ پہ غور کرے۔ وہ کہتے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا، اے اللہ ہم تیری طرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے وسیلہ لیتے تھے، ان کے واسطہ سے دعا کرواتے تھے تو تو ہمیں بارش عطا کرتا تھا۔ اب تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گیا، وہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَا، اب ہم تیری طرف اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، اس سے دعا کرواتے ہیں، تو ہمیں بارش عطا فرما، تو ان کو بارش عطا کر دی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت دعا مانگتے ہی بارش کا نزول فرما دیتا۔ اب یہ بات اتنی واضح ہے، دو ٹوک ہے کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں، ان سے دعا کروائی جا رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے کوچ کر گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر نہیں گئے، آبا علیہ السلام کو واسطہ اور وسیلہ نہیں بنایا، یہ دعا نہیں کی گیا اللہ اپنے نبی کے صدقے، اس کے طفیل، اس کے واسطے، اس کے وسیلہ سے، اس کے بحرمت ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں ہماری دعا کو قبول و منظور فرما، یہ نہیں کہا، بلکہ نبی کے چچا سے دعا کروائی ہے۔ اسی لیے اہل سنت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے
کہ وسیلہ کے 3 ہی طریقے مشروع ہیں، صحیح ہیں، باقی غیر مشروع اور بالکل غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ پہلا طریقہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمات کہا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ، اے قیوم، تیری رحمت کے واسطے سے میں فریاد رسی چاہتا ہوں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح و شام کے جو وظائف سکھائے اور بتلائے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیے ہے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ حی اور قیوم کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے صفاتی نام ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے دعا کرنا یہ مشروع طریقہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تجھے تیری صفت رضا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مجھ پہ کبھی ناراض نہ ہونا، اور تیری معاف کرنے کی صفت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مجھے کبھی سزا نہ دینا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، میں تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک، میں تیری ثنا کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، تیری ثنا ویسے ہی ہے جیسا کہ تو نے بذات خود اپنی ثنا کی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی مرضی عبادت کر لے، اس کے باوجود آپ کو اس بات کا اقرار اور اعتراف ہے کہ میں تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیری حمد و ثنا ویسے ہی ہے جیسا تو نے خود بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 7 دن اور 7 راتوں کے برابر سجدہ ریز رہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ اپنی حمد و ستائش، حمد و ثنا سکھائے گا جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ ساری باتوں کا علم ہی نہیں ہے سرے سے، تو جب علم نہیں ہے تو اس کی وہ حمد و ثنا جو مطلوب ہے، جیسے اللہ نے خود اپنی حمد و ثنا کی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر سکتے، جس کی تعلیم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اب آپ کو علم ہی نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو، اس کے اسماء اور صفات کو واسطہ اور وسیلہ بنانا ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ نیک اعمال ہے۔ آج نماز پڑھی تو آخر اللہ اس نماز کے صدقہ سے صدقہ و خیرات کیا، یہ نیکی کی ہے۔ کوئی دعا کی ہے، قرآن پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دی ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کے 2 کلمات کہے، کسی کی بیمار پرسی کی ہے، کسی کا دفاع کیا ہے، کسی کو کسی مشکل اور پریشانی سے بچایا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ واسطہ اور وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، اس کی تفصیل نہیں بیان کرنی۔ تو حدیث غار کے جس میں 3 آدمی پھنس گئے تھے، اور پھر تینوں نے باری باری اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا اور آخری طریقہ جو ہم بیان کر رہے تھے کہ
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں قحط سالی ہوئی تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کے ساتھ لے جا کر کے ان سے دعا کروائی، جو بیان ہو چکی۔ زندہ آدمی، نیک آدمی سے دعا کروانا یہ مشروع ہے، اس کی اجازت ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اپنے والدین سے دعا کروائیں، کسی نیک متقی آدمی سے دعا کروائیں، اپنی خالہ سے کروائیں، چچا سے کروائیں، پھوپھی سے کروائیں، ماموں سے کروائیں، نانا سے کروائیں، نانی سے کروائیں، دادا سے کروائیں، دادی سے کروائیں۔ یہ ایسے قریبی رشتے ہیں کہ ان کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے قتل کیا ہوا ہے، میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ پھر اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ وہ شخص روانہ ہو گیا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کی خالہ کا بطور خاص کیوں پوچھا کہ وہ زندہ ہے؟ فرمانے لگے کہ اس کی والدہ فوت ہو چکی تھی، تو میں نے پوچھا تیری خالہ زندہ ہے؟ وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے قائم مقام ہے، کہ اگر ماں نہیں ہے تو اپنی خالہ سے جا کے دعا کروا۔ ہم تو ان رشتوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں ان سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھری ہوئی ہے یہ جادوگر ہے، یہ جادوگرنیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے فضول کاموں میں پڑ گئے، اصل دین ہی بھلا دیا، اور جو مثبت کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں وہ تمام صلاحیتیں ان برے کاموں میں صرف کر دی۔ اسی میں رات دن شیطان نے لگا دیا، فلاں بھی جادوگر، فلاں بھی جادوگر، فلاں بھی جادوگر، فلاں بھی تمہارا دشمن، فلاں بھی دشمن، فلاں بھی دشمن، ساری دنیا دشمن ہے اور تم جو ہے ناطے توتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ زندہ آدمی سے دعا کروانا یہ بالکل صحیح اور درست ہے، لیکن کسی فوت شدہ آدمی اس کا واسطہ اور وسیلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کسی کا واسطہ دیا جا سکتا تھا اور سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی تھی کائنات میں، مخلوق میں، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم ہی نہیں دی۔ لیکن مولویوں نے وہ من گھڑت روایات، جھوٹی روایات، موضوع، منکر، باطل، فضول قسم کی باتیں وہ بیان کر کر کے لوگوں کے ذہن خراب کرتے، اور مولویوں کو اس بات کا علم ہے کہ یہ روایات جھوٹی ہیں، یہ خانہ ساز ہیں، من گھڑتے ہیں، لیکن وہ اپنے پیٹ کی خاطر یہ سارے کام کرتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا یہود و نصارہ کی صفت، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نبی برحق پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود مانتے کیوں نہیں؟ یہ پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی خبر دی، اہل ایمان کو بطور خاص مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، بہت سارے علامہ فہامہ، گدی نشین، درویش، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، اس کے راستے سے روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ کاروباری دھندے ہیں اور کچھ نہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ یہ کاروبار چمکانے کے لیے، اپنی بھیڑیں قابو رکھنے کے لیے یہ جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں، جہاں سے یہ باتیں نقل کرتے ہیں وہاں اس بات کی وضاحت موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود اس بات کو نقل نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے۔
اس کی ایک مثال لوگوں میں عام طور پر مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ سے قبول ہوئی کہ آدم علیہ السلام نے دیکھا عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، تو کہا اللہ اپنے اس رسول کے واسطہ اور وسیلہ سے میرا یہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ نے پوچھا آدم تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا اللہ میں نے تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ اللہ نے کہا جاؤ میں نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ اب یہ مولوی روایت بیان کرتے ہیں، امام ذہبی نے وضاحت کر رکھی ہے یہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑتا ہے، اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی، اس کی روایت کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ مولویوں کو اس بات کا علم ہے لیکن اس کے باوجود وہ بیان کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے عقائد، ان کے مذہب اور ان کے اصول و ضوابط کے مطابق بھی یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ایک تو روایت یہ خبر واحد ہے، پھر یہ ضعیف ہے، پھر یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود اس بات کو مولوی بہت ڈٹائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، علم ہو جانے کے باوجود بار بار بیان کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے اس بات کی خبر دے رکھی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، پھر ان کلمات کی بدولت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھائے، وہ کلمات انہوں نے بار بار دہرائے، وہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کی توبہ قبول کر لی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے قالا، ان دونوں نے کہا ہے، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ وہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خبر دے رہا ہے کہ انہوں نے یہ کلمات دہرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا۔ کہاں قرآن مجید کی واضح آیات اور نصوص، واضح کھلم کھلا پیغام، اور کہاں ان مولویوں کی بھی جھوٹی روایات جن کا سہارا لے کر کے قوم کو گمراہ کرتے۔ اسی طرح سے دوسری روایت یہ لوگوں میں بیان کی جاتی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے جا کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا بارش نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر چھت میں روشن دان بنا دو، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں رہنی چاہیے۔ کہتے جی انہوں نے جب روشن دان بنایا تو کھولا اس چھت کو کچھ حصہ تو بارش برسنے لگی۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ روایت ان مولویوں کو معلوم ہے کہ اس میں سعید بن زید راوی ضعیف ہے، اور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، اور یہ روایت تاریخ کے خلاف ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب الوسیلہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ جہاں مدفون تھے اس میں کوئی روشن دان نہیں۔ ایسی ایسی جھوٹی باتیں بیان کر کے لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے، واہ واہ کہلوائی جاتی ہے، اور اپنا دھندا چلایا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک کلپ وائرل ہوا، اور دوستوں نے بھیجا، انہوں نے کہا جی اس روایت کے متعلق بتائیں۔ اب یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ سنی سنائی کرنے والا نہیں ہے، اس کو مکمل علم ہے، یہ ان لوگوں میں شامل ہے جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان۔ قرآن کہتا ہے کہ بہت سارے علامہ، فہامہ اور درویش
یہ ان علامہ اور فہامہ لوگوں میں ہے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری. وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں، منظر کشی کرتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید، ابو ایوب انصاری، عمر بن خطاب اور ایک سیاہ رنگ کے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر کے قبر کھودو. جب قبر کھودی، قبر تیار ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے خود قبر میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر کے قبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، کہ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی. یہ صرف ایک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کبھی آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھ لینا آپ لوگ صحیح طریقے سے تو آپ کے عقیدے ٹھیک ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کیا ہے. اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ کن اختیارات کا مالک ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خصوصیات ہیں، اس کے کیا اوصاف ہیں، اس کی کیا صفات ہیں. یہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مولوی کیا کچھ بیان کرتے ہیں اور اللہ کیا خبر دے رہا ہے. اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولقنها حجتها، کہا کہ میری ماں کو فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور اس کو اس کی حجت، اس کی دلیل کی تلقین فرما. ووسع مدخلها، اور اس کی قبر کو، اس کی جگہ کو وسیع کر دے. مدخلها سے مراد قبر بھی ہے، مدخلها سے مراد جنت بھی ہے، داخل ہونے کی جگہ جو بھی ہو. بحق نبی کا، اپنے نبی کے واسطہ سے، اس کے بحق. والانبیاء الذین من قبلی، اور ان انبیاء کے واسطہ اور وسیلہ سے جو مجھ سے پہلے ہو گزرے. فإنک ارحم الراحمین، پس بے شک تو تمام رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ مہربان ہے. یہ دعا کی. اب یہ روایت مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے نقل کی ہے طبرانی کے حوالہ سے، اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کو ذکر کیا. امام حیثمی نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس میں روح بن صلاح راوی وہ ضعیف ہے. ابن یونس کہتے ہیں کہ یہ منکر روایات بیان کرتا ہے، اس سے مناکیر مروی ہے، اور دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. محدثین کا اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، جیسا کہ امام ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال میں ذکر کیا. امام ابن معقولہ فرماتے ہیں محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا. اب یہ موصوف ڈاکٹر صاحب، ان کو ان ساری باتوں کا علم ہے، وہ جانتے ہیں، یہ ساری باتیں ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. انہیں پورا علم ہے کہ یہ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جرت دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، میری طرف جھوٹ منسوب کیا، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ حدیث بیان کرنے والے 99 صحابہ ہیں، ایک کم 100 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں. اس
اس قدر آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر جھوٹ بولنے کی سنگینی کو بیان کیا، لیکن جرت دیکھیں ان کی، آپ علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسے ہی نبینے والی روایت کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ سے، محدثین نے اس روایت کو بھی ضعیف قرار دیا۔ امام ابن عبد الحادی نے الصارم المنکی میں، پھر رد علی السبکی میں اس روایت کی پوری تفصیلات کو بیان کی۔ ہمارے استاد محترم شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے توحید الخالص، صرف ایک سوال ہے، اس کے 2 جز ہیں، اس کے جواب میں بڑے سائز میں یہ 750 صفحات پر مشتمل کتاب، ایسی عظیم اور ضخیم کتاب میں انہوں نے اس روایت کے تمام الفاظ، اس کی تمام سندیں، اس کے طرق، ان کو جمع کر کے بتایا کہ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، یہ غلط بات ہے، یہ مضطرب روایت ہے، اور بھی اس کی دیگر علتیں بیان کی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے دعا مانگی کہ بارش نہیں ہو رہی، بارش ہو جائے، وہ جا کے سو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملے، کہا جاؤ جا کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاؤ، اس کے بعد بارش ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم صحیح بخاری کے حوالے سے بیان کر چکے، ان کا ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ قبر پر جا کے دعا کی جا سکتی ہے، نہ آپ کے واسطہ اور وسیلہ سے دعا کی جا سکتی ہے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگا جائے گا، دعا کی جائے گی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر کے دعا کی۔ ایسے ہی اتبی کا ایک واقعہ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ اس نے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر درخواست کی، معافی کی، تو ایک آدمی کو خواب میں دکھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کہہ رہے کہ جاؤ اسے خبر دے دو، ہم نے اسے بخش دی۔ کوئی اس روایت کی سند نہیں ہے، کوئی اس کا آتا پتہ نہیں ہے، بذات خود امام ابن کثیر نے اس کی سند ذکر نہیں کی، تلاش بسیار کے باوجود اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ کہاں موجود ہے، کہاں اس کی سند موجود ہے، اور ایسی بے سر و پا باتیں بیان کرنے والے پڑھے لکھے لوگ، اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ جب انسان راہ راستے ہٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کے غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں۔ بہشتی زیور کتاب بچیوں کو جہیز میں دی جاتی ہے، مشہور زمانہ کتاب ہے، لکھنے والی شخصیت معمولی نہیں ہے، ان کا لقب ہی ان کے مریدین نے، ماننے والوں نے حکیم الامت عطا کر رکھا ہے۔ حکیم الامت صاحب اپنی اس کتاب میں واسطہ اور وسیلہ دیتے ہیں اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف تھے نیک متقی پرہیزگار لوگ تھے، فوت ہو گئے۔ یہ بات ہو چکی کہ فوت شدگان کا واسطہ اور وسیلہ نہیں لیا جا سکتا، لیکن آگے بقلبہم قطمیر، اس کے کتے قطمیر کا بھی واسطہ دیا گیا کہ صحاب کہف کے نام لکھ کر کے کہا کہ ان کے واسطہ اور وسیلہ سے، اور اصحاب کہف کے کتے کے واسطہ اور وسیلہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول۔ انا للہ، سوچے، غور کریں، اب یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ پڑھی لکھی ہستی ہے، بہت بڑا ان کا قد ہے، لاکھوں کی تعداد میں آج بھی پاکستان میں ان کے مرید موجود ہیں، اور یہ بات لکھی ہوئی ہے جو عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات ذہن نشین کر لیں پورے یقین اور وثوق سے. یہ بات بیان کر رہا ہوں جن جن روایات میں کسی بھی فوت شدہ کا واسطہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ یا کسی کی بحرمت یا کسی کی طفیل یا کسی کے صدقہ سے کوئی بات منقول ہے، یہ بات سمجھ لیں، جان لیں، ذہن نشین کر لیں کہ وہ روایات منکر ہیں، باطل ہیں، ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.